بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حاران میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت راحیل اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حاران سے ہجرت کر کے کنعان چلے گئے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزرا۔ سفر کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل اپنے دوسرے بیٹے حضرت بنیامین کو جنم دیتے وقت اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ کنعان پہنچ کر ان کی خالہ اور سوتیلی ماں لیا نے ان کی پرورش کی۔ لیا حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو اپنے بچوں سے زیادہ توجہ دیتی تاکہ ان دونوں بھائیوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال ہوئی تو ایک صبح حضرت یوسف علیہ السلام نیند سے جاگے تو ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، بابا جان، آج رات میں نے ایک بڑا اچھا خواب دیکھا ہے کہ جس سے میں بہت خوش ہوا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے نیز چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو یہ خواب سن کر بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا، پیارے بیٹے، تمہارا یہ خواب سچا ہے اور تمہارے روشن مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہے، جس کی مجھے ہمیشہ توقع رہی ہے۔ تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح تمام کرے گا جس طرح اس سے پہلے تمہارے آبا ابراہیم و اسحاق علیہم السلام پر وہ اپنی نعمت پوری کر چکا ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار علیم اور حکیم ہے۔ مگر یاد رکھنا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تم سے حسد کریں اور تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنائیں۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ فوت ہو چکی تھیں، جس سے وہ بن ماں کے رہ گئے تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بے حد محبت تھی، اور باپ کی اسی محبت کے باعث بھائیوں نے ان کو باپ سے جدا کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بجائے خود انہیں باپ کی محبت میسر آ سکے۔ ایک دن وہ باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا جان، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ ہمیں اجازت دیجیے کہ کل وہ ہمارے ساتھ جنگل کو چلے اور وہاں گھومے پھرے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے خیالات کا علم تھا، اور یہاں تک کہ ان کے خطرناک عزائم کا اندازہ بھی تھا، لیکن وہ انہیں کھل کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے تمہاری جانب سے خوف ہے۔ لہذا انہوں نے کہا، یوسف سے جدائی مجھے پریشان اور غمگین کر دیتی ہے، پھر مجھے یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں تم اس کے حال سے غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے پھاڑ کھائے۔ تاہم یوسف کے بھائی خاموش نہیں رہے، بلکہ انہوں نے جواب دیا، اگر ہماری شجاعت اور قوت کے باوجود کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، ورنہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ جیسے تیسے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد کو راضی کر لیا۔ دوسرے دن کی صبح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو ہمراہ لے کر کنعان کے دروازے سے باہر نکلے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان کے چہروں سے دشمنی اور غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی التجا کی کہ وہ ان کا چھوٹا بھائی ہے، وہ انہیں قتل نہ کریں، لیکن حسد کی آگ ان کی عقل کو زائل کر چکی تھی۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسروں سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کریں، بلکہ بہتر ہے کہ ہم اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ کنعان کے کنویں پہ جا پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت روتے دھوتے، لیکن ان کا نالہ و فریاد بھائیوں کے سینوں میں بھڑکتی ہوئی حسد کی آگ کو نہ بجھا سکا اور انہیں اس جرم سے باز نہ رکھ سکا۔ وہاں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی اور انہیں برہنہ کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر سوچنے لگے کہ اب ہمارے باپ کا دل یوسف کی محبت سے خالی ہو جائے گا، اور اب ان کی ساری محبت یوسف کی بجائے ان کے حصے میں آ جائے گی۔
وہ تو یہ سوچ رہے تھے لیکن تقدیر ان کی بے عقلی پر ہنس رہی تھی۔ جب سورج ڈوب گیا اور اندھیرا چھا گیا تو یوسف کے بھائی روتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جس پر انہوں نے ایک بکری کا خون لگا رکھا تھا وہ باپ کو دکھائی اور کہا، بابا جان، جس بات سے آپ ڈرتے تھے وہ ہو کر رہی، یعنی جب ہم آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے تو ہماری توجہ یوسف کی طرف سے ہٹ گئی۔ تب ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ یہ اس کی خون آلود قمیض اور ہماری آنسو بہاتی ہوئی آنکھیں اس حقیقت کی گواہ ہیں۔ تاہم اگر ہم صحیح بھی کہیں تو آپ ہماری باتوں کا یقین نہیں کرتے۔ اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے جرم کو بھانپ گئے تھے، لیکن آپ جانتے تھے کہ خدا نے یوسف علیہ السلام کی قسمت میں جو کچھ لکھا ہے اس کو ٹالنا ممکن نہیں۔ پھر ان کو جواب دیا، تمہارے سرکش نفس اور حسد کی آگ نے تم سے ایک ناجائز کام کرایا ہے، تاہم میں اس پر صبر اختیار کرتا ہوں اور اپنے پروردگار سے مدد مانگتا ہوں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تہہ میں بیٹھے تھے اور گہرے اندھیروں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ اپنے مستقبل کی فکر اور اپنے باپ کی حالت زار کا خیال کر کے پریشان ہو رہے تھے۔ انہیں رہ رہ کر اپنے بے قصور ہونے کا احساس ہو رہا تھا اور ان کا دماغ مختلف خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اسی دوران میں ایک قافلہ کہ جو مصر جا رہا تھا وہ اس سرزمین پر پہنچا۔ قافلے والوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور اپنے ایک غلام کو پانی لانے کے لیے کنویں پر بھیجا۔ غلام نے ڈول کنویں میں لٹکایا اور پھر اوپر کھینچا تو دیکھا کہ پانی کی بجائے ڈول کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا لٹک رہا ہے جس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ اس غلام کی حیرت اور مسرت کی کچھ انتہا نہ رہی اور اس نے بآواز بلند کہا، آؤ دیکھو کہ یہ ایک لڑکا ہے جسے میں نے کنویں میں سے نکالا ہے۔ یہ سنتے ہی قافلے کے لوگ کنویں کے کنارے جمع ہو گئے۔ وہ خوف اور پریشانی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ آخر انہوں نے طے کیا کہ اس لڑکے کو مصر لے جائیں اور غلام بنا کر بیچ دیں۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا وہاں آ پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قافلے والوں کے پاس ہیں تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے جو گم ہو گیا تھا اور ہمیں مل نہیں رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اگر انہوں نے قافلے والوں کو کچھ بتایا تو وہ انہیں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں ان کا غلام ہوں۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کہا کہ اگر وہ اس غلام کو بیچنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے خریدار بنتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے 20 دینار کے عوض ان کا سودا کیا اور ان کو قافلے والوں کے سپرد کر دیا۔ بہرحال قافلہ روانہ ہو گیا اور منزلیں طے کرتا ہوا مصر جا پہنچا۔ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں کم قیمت پر بیچ ڈالا اور عزیز مصر جس کا نام پوتیفار تھا اس نے انہیں خرید لیا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کنانی جوان بڑا لائق اور شریف ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کا پورا خیال رکھو اور اس کی خوشی اور آرام کے تمام وسائل مہیا کرو۔ مجھے امید ہے کہ وہ آئندہ ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اور اس کے گھر والوں کی نظر میں بڑا بلند مقام حاصل ہو گیا۔ انہیں گھر کے تمام امور نیز غلاموں اور خدمت گاروں پر پورا اختیار حاصل ہو گیا اور ہر کام ان کی مرضی کے مطابق انجام پانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر پوتیفار کے قصر میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ یوسف علیہ السلام خوبرو نوجوان تھے، جو بھی یوسف علیہ السلام کو دیکھتا ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ جب عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بے پناہ حسن دیکھا تو بے اختیار ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ کیونکہ وہ اس کے گھر میں ہی رہتے تھے اس لیے جب بھی اس کی نگاہ ان پر پڑتی اس کے سینے میں عشق کی آگ زیادہ شدت سے بھڑک اٹھتی۔ وہ لاکھ کوشش کرتی کہ اس بات کو اپنے دل اور دماغ سے نکال دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی
اور ہر گھڑی یوسف علیہ السلام کی یاد میں گم رہتی۔ آخر اسے اپنے دکھ کا مداوع کرنے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہ سوجا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑ لے اور ان سے وصال کی بھیک مانگے۔ چنانچہ ایک مناسب موقع پر جبکہ انہیں تنہائی میسر تھی، اس نے اپنے دل کی بات یوسف علیہ السلام سے کہہ دی۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے جو خاندان نبوت کا جوہر تھے اور جنہوں نے دامن عصمت میں پرورش پائی تھی، انہوں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بے اعتنائی برتی، تاہم عزیز کی بیوی نے اس بات کو جانے نہ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بے توجہی نے اس کے عشق کی آگ اور بھڑکا دی۔ تب اس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ پھر ایک دن جب کہ یوسف علیہ السلام محل میں موجود تھے، عزیز کی بیوی بھی وہاں آ پہنچی۔ اس نے محل کے تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے باہر جانے کی راہیں بند کر دیں اور پھر ان سے وصال کی درخواست کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس کے چنگل میں گرفتار دیکھا تو وہ محل کے ایک سے دوسرے کمرے کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی دروازہ کھول کر باہر نکل جائیں۔ عزیز کی بیوی جو ان کا پیچھا کر رہی تھی، اس نے پیچھے سے ان کی قمیض کا دامن پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی اور عین اسی وقت عزیز مصر محل میں داخل ہوا۔ اس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ قریب تھا کہ وہ پاگل ہو جائے۔ اس نے محل کے دروازے کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھٹی ہوئی قمیض کے ساتھ آگے اور اپنی بیوی کو عجیب سی حالت میں اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھا۔ تاہم عزیز کی بیوی نے کسی گھبراہٹ کے بغیر معاملے کو ایک نیا رخ دے دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ گار ٹھہرانے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس نے عزیز کو مخاطب کر کے کہا، اس کنانی جوان نے احسان فراموش ہونے کا ثبوت دیا ہے اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت سے کھیلنے کا ارادہ کیا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے کا ارادہ کرے، اس کی سزا اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا سخت اذیت دی جائے۔ پاک دامن یوسف علیہ السلام کے جو ہمیشہ راست گوئی پر کاربند رہے تھے، انہوں نے اس موقع پر بھی حقیقت کا اظہار کیا اور کہا، اے عزیز مصر، اس عورت نے مجھ سے ناجائز فعل انجام دینے کی درخواست کی اور مجھے اپنی طرف کھینچا، لیکن میں اس کی طرف سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوا اور گناہ کے ارتکاب پر رضامند نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ جھولے میں لیٹا ہوا یہ کم سن بچہ میری سچائی کی گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی دی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں شہادت دی۔ اس نے کہا، یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھو، اگر وہ سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف گناہ گار ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور عزیز کی بیوی نے ان پر ناحق تہمت لگائی ہے۔ تب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس معاملے میں یوسف علیہ السلام کی کوئی خطا نہیں، لہذا اس نے یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، اے یوسف، اس قصے کو یہیں ختم کر دو اور اس موضوع پر کسی سے گفتگو نہ کرو تاکہ لوگ ہمارے بارے میں باتیں نہ کرنے لگیں۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ تم عورتوں کے مکر کا کرشمہ ہے، بلا شبہ تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہے، جاؤ اور خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو کہ تم خطا کاروں میں سے ہو۔ اگرچہ عزیز مصر نے کوشش کی تھی کہ اس کی بیوی کے عشق کا راز افشا نہ ہونے پائے، لیکن مصر کے عمراء کی بیگمات کو اس کی بھنک پڑ گئی اور وہ اپنی محفلوں میں اس کی باتیں کرنے لگیں، بلکہ بعض نے تو عزیز مصر کی بیوی پر کھلی تنقید شروع کر دی اور وہ اسے لعنت ملامت کرتی تھیں۔ مصری بیگمات کی طرف سے اس سرزنش کی اطلاع عزیز مصر کی بیوی کو بھی ملی۔ اس پر وہ بہت رنجیدہ اور پریشان ہو گئی۔ پھر سوچنے لگی کہ کوئی ایسی تدبیر کی جائے جس سے وہ عورتیں اس کے سامنے زبان نہ کھول سکیں اور اس کی ہم نوا بن جائیں۔ بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے کسی خاص دن پر اپنے ہاں ایک محفل منعقد کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر کی تمام بیگمات کو اس میں شرکت کی دعوت دی۔ جب وہ آئیں اور تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں
تو انہیں ایسے پھل پیش کیے گئے جن کو کھانے کے لیے چھری سے کاٹنا پڑتا تھا، اس لیے ہر عورت کو ایک چھری دے دی گئی۔ اور عین اس وقت عزیز کی بیوی کے اشارے پر حضرت یوسف علیہ السلام اس کمرے میں داخل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے آتے ہی ان عورتوں کے ہوش و حواس جاتے رہے، وہ ان کا جمال بے مثال دیکھنے میں محو ہو گئیں اور بے خبری میں پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگیں، یہ انسان نہیں بلکہ ایک بڑی شان والا فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی اپنی اس کامیابی پر پھولی نہ سما رہی تھی، اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ظاہر ہوئی اور اس نے کہا، یہ وہی یوسف ہے جس کے عشق پر تم مجھے ملامت کرتی رہی ہو۔ تم نے اسے ایک ہی بار دیکھا ہے اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہیں، لیکن میں نے مختلف اوقات میں اس کا اٹھنا بیٹھنا اور سونا جاگنا سب دیکھا ہے، کیونکہ وہ میرے گھر میں رہتا ہے، اس لیے میں اس کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھی ہوں اور اس سے وصل کی طالب ہوئی ہوں۔ تاہم اس نے پاک دامنی کو اپنا شعار بنا رکھا ہے اور وہ مجھ سے منہ موڑے رہتا ہے۔ وہ اپنی ملکوتی روح کے ساتھ فقط اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور پاک دامنی کی حد سے آگے قدم نہیں بڑھاتا۔ اس کے باوجود بھی میں اس سے بڑا اچھا سلوک کرتی ہوں، اور اگر وہ میری بات نہیں مانے گا تو اسے قید کر دیا جائے گا۔ وہ دن گزر گیا تو عزیز مصر کی بیوی پھر سے یوسف علیہ السلام کو رام کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں، حتیٰ کہ وہ بالکل نا امید ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس مصیبت کے ہاتھوں سخت پریشان تھے۔ وہ عورتوں اور بالخصوص عزیز کی بیوی کے شر سے خدا کی پناہ مانگتے تھے۔ بلا شبہ ایک مومن ہر حالت میں خدا کی پناہ مانگتا ہے اور اسی سے مدد طلب کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا، اے پروردگار، قید خانے کا اندھیرا اور تکلیف برداشت کرنا میرے لیے اس مصیبت سے آسان ہے، اور اگر تو مصر کی عورتوں اور عزیز مصر کی بیوی کا شر مجھ سے دور نہ کر دے تو خطرہ میرے نزدیک پہنچ جائے گا، پھر یہ بھی ممکن ہے کہ میں گناہ کے گڑھے میں جا گروں اور میرا نام جاہلوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ خدا تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اس بہت بڑے فتنے سے نجات بخشی۔ جب عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئی تو اپنے شوہر سے ان کی شکایت کی اور کہنے لگی، یوسف علیہ السلام نے مجھے مصر کی عورتوں میں بدنام کر دیا ہے اور میری آبرو اور وقار کو بٹا لگا دیا ہے۔ اگر تم میری کھوئی ہوئی عزت مجھے واپس دلانا چاہتے ہو تو اسے قید کر دو اور میرے دامن پر لگا ہوا داغ دھو ڈالو۔ اگرچہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور ان کی قمیض کے بارے میں گواہی بھی سن لی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے بے گناہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شیطان کے شر سے بچایا اور وہ قید بند ہو گئے۔ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں لے جایا گیا، اسی دن بادشاہ کے 2 نوجوان درباری بھی قید میں ڈالے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان پر الزام یہ تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دے دینا چاہتے تھے۔ دوسرے دن وہ قیدی ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ پھر اس کے ساتھی نے کہا کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے کچھ روٹیاں سر پر اٹھا رکھی ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی اور کہا، تم ہمیں نیک آدمی نظر آتے ہو اور تمہارے چہرے پر بزرگی کے آثار نمایاں ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ 2 آدمی ان کی باتیں سننے پر آمادہ ہیں تو انہوں نے وقت کو غنیمت سمجھا اور قید خانے کے اندر ہی دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے فرمایا، میں تمہارے خوابوں کی تعبیر تمہارا کھانا آنے سے پہلے پہلے بتا دوں گا۔ یہ علم بھی ان علوم میں سے ہے جن کی تعلیم خدا نے مجھے دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر سے آگاہ کر دیا ہے، کیونکہ میں نے ان لوگوں کے دین سے منہ پھیر لیا ہے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے
اور قیامت کے منکر ہیں۔ میں اپنے آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کے دین کا پیرو ہوں، اور ہمارے لیے یہ درست نہیں کہ ہم کسی کو خدائے تعالی کا شریک قرار دیں۔ اے میرے ساتھیو، تم ہی انصاف کرو کہ کیا یہ مختلف معبود اور بے قیمت بت بہتر ہیں یا خدائے واحد و قہار بہتر ہے؟ یہ بت جن کی پرستش تم کرتے ہو صرف نام کے خدا ہیں کہ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے ان کا نام خدا رکھ دیا ہے، لیکن خدا کی طرف سے ان کی حقانیت کی کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی۔ یہ چند جملے کہنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، اے میرے ساتھیو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ انگوروں کو نچوڑ رہا ہے، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جلد ہی اس کی آزادی کا حکم صادر ہوگا اور وہ اپنے عہدے پر فعال ہو جائے گا۔ اور جس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہے، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جلد ہی اسے سزائے موت دے دی جائے گی، وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کا مغز نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہی ہے ان خوابوں کی تعبیر جو تم نے مجھ سے بیان کیے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ ساقی کہ جو جلد ہی رہا ہو کر شاہی دربار میں جانے والا ہے، کیوں نہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی رہائی کی صورت پیدا کریں۔ لہذا انہوں نے اسے مخاطب کر کے کہا، جب تم شاہی دربار میں پہنچو تو بادشاہ کو میرے بارے میں بتانا اور میری بے گناہی کا ذکر کرنا، شاید وہ مجھے قید سے رہا کر دے۔ ان دونوں اشخاص کے خوابوں کی جو تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی وہ اسی طرح پوری ہوئی، یعنی ان میں سے ایک کو قید سے رہائی ملی اور دوسرا سولی پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھول گیا اور انہیں مزید کئی سال قید خانے ہی میں گزارنے پڑے۔ ایک صبح کو جب بادشاہ نیند سے بیدار ہوا تو ایک خواب جو اس نے دیکھا تھا اس سے وہ سخت پریشان نظر آ رہا تھا۔ قوم کے علماء اور رؤسا کو دربار میں طلب کیا گیا اور اس نے اپنا خواب ان سے یوں بیان کیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی اور خوبصورت گائیں ندی سے نکلیں اور ایک سبزہ زار میں چرنے لگیں۔ کچھ دیر کے بعد 7 کمزور اور بد شکل سی گائیں پانی سے باہر آئیں اور وہ پہلی 7 گائیوں کو کھا گئیں۔ پھر میں نے گندم کی 7 ہری اور 7 سوکھی بالیاں دیکھیں۔ خواب بیان کرنے کے بعد بادشاہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، اب تم لوگ مجھے بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ علماء نے بہت غور و خوض کیا، لیکن انہوں نے خود کو اس خواب کی تعبیر سے عاجز پایا اور کہنے لگے، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کی دماغی پریشانی کا نتیجہ ہے اور ہم اس قسم کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ تاہم بادشاہ کا خواب ایک وسیلہ تھا جو خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لیے فراہم کیا تھا۔ چنانچہ اس خواب نے اس ساقی کو یوسف علیہ السلام کی یاد دلا دی اور اسے برسوں پہلے کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ فوراً بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے قید خانے میں ایک عالی ظرف، روشن خیال اور دانش مند شخص موجود ہے جو خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر ہے۔ آپ مجھے قید خانے تک جانے دیں تاکہ میں اس سے آپ کے خواب کی تعبیر پوچھ آؤں۔ وہ ساقی بادشاہ سے اجازت لے کر قید خانے میں آیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا، اے راست گو یوسف علیہ السلام، آپ مجھے بتائیں کہ اگر خواب میں یوں دیکھا جائے کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی تازی گائیوں کو کھا گئیں اور پھر گندم کی 7 ہری اور 7 خشک بالیاں نظر آئیں تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تم مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ تاکہ میں قوم کی طرف لوٹ جاؤں اور انہیں اس سے باخبر کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے اور انہیں لوگوں کے دین اور دنیا کے معاملات کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بس انہوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے علاوہ لوگوں کے لیے نجات اور خوش بختی کے راستے کی طرف رہنمائی بھی کر دی اور فرمایا، مصر میں 7 سال تک فصلیں بہت اچھی ہوں گی اور لوگوں کو بہت سا غلہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد 7 سال قحط اور سختی کے ہوں گے جن میں پہلے سالوں کا بچایا ہوا غلہ کام آئے گا اور لوگ بے حد پریشانی سے دوچار ہوں گے۔
اس کے پیش نظر تمہیں چاہیے کہ پہلے 7 سالوں میں کھیتی باڑی کو وسعت دو